أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان النفاق والفقر، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى علیہ وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احکام نازل فرمائے اس میں بنیادی 5 ہیں. ایک توحید اور رسالت کی شہادت ہے، دوسرا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج. حج اس میں ایک منفرد عمل ہے، شروع سے ہے، سارے نبی امتوں پر رہا ہے. نماز کے نام پہ سورت کوئی نہیں، حج کے نام پہ سورت اتاری گئی، سورت الحج. روزے کے نام پر سورت کوئی نہیں، زکوٰۃ کے نام پر سورت کوئی نہیں، لیکن سورت الحج کے نام سے سورت اتاری گئی ہے. نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا: اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تم پر نماز فرض ہو گئی. روزے کے لیے اللہ نے کہا: کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہو گئے. جہاد کے لیے فرمایا: کتب علیکم الجہاد، تم پہ جہاد فرض ہو گیا. زکوٰۃ کے لیے فرمایا: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم کآتوا الزکاۃ. لیکن اب ذرا دیکھیں اللہ حج کو کیسے فرض کر رہا ہے. اللہ یوں کہہ رہا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. نماز، روزہ، حج میں اللہ اپنا نام نہیں لائے. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خذ من اموالہم صدقہ یا آتوا الزکاۃ. اب ادھر کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ وللہ، پہلا نام ہی اپنا آیا، وللہ، اس کے اوپر لام کو چڑھایا، وللہ. وللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جو حج کو آ رہے ہو تم اپنے اللہ سے ملنے آ رہے ہو، اللہ سے ملاقات کو جا رہے ہو. کسی بڑے آدمی سے ملنے آدمی جاتا ہے تو کسی محفل میں جانے کے آداب ہیں نا. بادشاہوں کے پاس جانے کے پھر آداب اور بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں. اس میں تھوڑی سی بھی دائیں بائیں کی بات وہ بہت معیوب سمجھی جاتی ہے. پہلے لفظ سے ہی ہمیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، وللہ، اللہ سے ملنے آ رہے ہو، ذرا کچھ سیکھ کے آؤ، ڈھنگ سے آؤ، بن سنور کے آؤ. کبھی آپ نے خیال کیا کہ ہم جب کسی ایسی تقریب میں جاتے ہیں جہاں لوگوں سے ملاقات ہو تو اس کے لیے ہم نے خاص طور پر الگ لباس رکھا ہوتا ہے. اس کے حساب سے بھئی یہ ویسٹ کوٹ ہو، یہ کوٹ ہو، کوٹ پتلون ٹائی پہننے والا کہتے ہیں یہ ٹائی ہو، یہ بوٹ ہو، یہ اس کے ساتھ سوٹ ہو، یہ میچ کر رہا ہے. ایسی عورتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہم سب کچھ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس محفل میں جا رہے ہیں وہاں ہم لوگوں کی نظروں میں جچتے رہیں، وہاں جا کر ہم ایسی عجیب نہ نظر آئیں. کتنا لمبا چوڑا اس کے لیے کام کیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھا رہے ہوں، پسند آ رہے ہوں. یہ سارا زور ہوتا ہے کسی بڑی تقریب میں جانے کے لیے. اس کے لیے ہے لوگوں نے کیا کیا فضول خرچیوں کے طوفان اٹھائے ہوئے. اللہ للہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ایسے آنا کہ میں بھی تمہیں پسند کر لوں.
وہ فلاں تقریب میں کوئی سلیپنگ سوٹ پہن کے چلا جائے گا، چپل کینچی پہن کے چلا جائے گا، بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ پہنو یہ نہ پہنو. تو اللہ کہہ رہا وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ، ایسے نہ آنا کہ میں کہنے لگوں یہ کیا کر کے آئے ہو، یہ کیا کر کے آئے ہو، میرے پاس بھی آؤ. تو ایسے بن کے آنا کہ میں تمہیں پسند کر لوں، تم مجھے پسند آ جاؤ. دوسری بات یہ ہے وَلِلَّهِ، وَلِلَّهِ کا مطلب ہے کہ جب تمہارا سفر حرم کی طرف شروع ہو تو تم صرف اللہ ہی کے تصور میں جاؤ اور کسی کے تصور میں نہ جاؤ. الناس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو کرنا چاہیے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہے. تو علی المؤمنین الاغنیاء، اللہ کی طرف سے ساری دنیا کے مالدار مسلمانوں پر ہے حج. تو لفظ آنا چاہیے تھا علی المؤمنین الاغنیاء، مالدار مسلمان. اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے علی الناس. ناس تو ناس میں تو مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ، صرف اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ، اللہ کو پسند آنے کے لیے کیا ہے علی الناس، ساری دنیا کے انسانوں کے ذمے ہے حج البیت، اس کے گھر کے ارادے کر کے دوڑنا. یہاں تک اگر میں بات کو رکھوں اگلا نہ پڑھوں تو یوں لگتا ہے اللہ سب کو بلا رہا ہے، مسلم کافر دونوں کو بلا رہا ہے، مرد عورت دونوں کو بلا رہا ہے، بوڑھے جوان مالدار فقیر سب کو بلا رہا ہے. باقی نصوص سے پتہ چلا کہ نہیں، خطاب تو صرف مسلمان کو ہے، پر اللہ کی تمنا یہ ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ اس سے کافر بھی محروم نہ رہے، وہ بھی ایمان کا کلمہ پڑھ کے وہ بھی یہاں آ جائے. یہ ایسا عظیم سفر ہے. پھر اللہ نے اپنی آپ کو منشا بتا دی کہ میری منشا تو یہ ہے کہ ہر آئے، غریب ہو امیر ہو سارے جاؤ. لیکن چونکہ شریعت تو اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے لیے ہے نہ کہ مشقتوں کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جا کر کہا من استطاع الیہ سبیلا. اچھا بھائی جو نہیں آ سکتے ان کو تو ہم معاف کرتے ہیں، پر جو آ سکتے ہیں اگر وہ نہ آئے تو پھر یہ یاری نہ ہوگی، دوستی نہ ہوگی، انہیں ہر حال میں آنا ہوگا جن کے پاس اسباب ہیں اور استطاعت ہے. ان الفاظ میں اتنی کشش ہے اور اتنی محبت سے بلایا گیا ہے کہ کہیں کسی کو یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ پتہ نہیں اللہ ہی کو ضرورت پڑ گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو صاف کرنے کے لیے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. من کفر سے مراد کافر ہونا نہیں، من کفر سے مراد حج نہ کرنا. اگر تم حج کرنے نہیں آؤ گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کوئی تمہارا محتاج ہوں؟ میں تو کائنات میں سے کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، تمہارا کیسے ہوں گا؟ یہ اس کا حج کی اہمیت کا میں صرف آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہا ہوں، سارا تو تفصیل کہاں بتائی جا سکتی. اب اسی کو دوسری آیت میں لیں، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، ایک مثال ہے، گھر میں مہمان آئے تو صاف کیا. مہمان تو روز ہی آتے رہتے ہیں، لیکن صفائی ستھرائی کسی مہمان کے لیے فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، چادریں بدلو، بیڈ شیٹ بدلو، کشن ٹھیک رکھو، کرسیاں ٹھیک رکھو، یہ صاف کرو وہ صاف. کیوں ہوا؟ وہ آ رہے ہیں. روز ہی تو مہمان آتے ہیں ملنے ملانے، تو روز کو ہم جھاڑو لے کے کھڑے ہوتے ہیں مہمانوں کے لیے. کوئی جب خاص مہمان آتا ہے تو اس کے لیے پھر گھر کی صفائی ستھرائی کا کام بھاگم بھاگ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کو جھاڑو پکڑایا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے دونوں کو کہا ہے طہرا بیتی للطائفین، اٹھ جاؤ دونوں، میرے گھر کے طواف کرنے والے آ رہے ہیں، تم صفائی کرو، صفائی کرو، میرے مہمان آ رہے ہیں، اسپیشل خصوصی مہمان آ رہے ہیں، صفائی کرو. پھر ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پہ طاہر، ابراہیم اٹھنا، مہمان رہ رہے ہیں جلدی سے صفائی کرو، جلدی کرو، طاہر صیغہ بھی
وہ ہے جس میں مبالغہ ہے، جلدی جلدی صفائی کرو. کن کے لیے؟ طائفین آ رہے ہیں، عاکفین آ رہے ہیں، قائمین آ رہے ہیں، رکعین آ رہے ہیں، سجدین آ رہے ہیں. جلدی کرو، میرے طواف والے آ رہے، میرے گھر کے طواف کرنے والے آ رہے، اور اس میں اعتکاف کرنے والے آ رہے، اور اس میں نمازیں پڑھنے والے آ رہے، رکوع کرنے والے، رکعین و سجود. للطائفین والعاکفین والقائمین والرکع السجود. لمبے لمبے رکوع سجدے کرنے والے آ رہے ہیں. تو جھاڑو پکڑایا گیا خلیل جیسے نبی کو. پھر فرمایا اذن فی الناس بالحج، اعلان کرو. یہ اور بات ہے، اعلان کرو حج ہو گیا. اذن فی الناس، لوگوں کو ظرف بنا دے، لوگ تو ظرف نہیں ہوتے. اذن فی الناس، کسی چیز کے مطلب برتن ہوتا ہے، برتن میں چیز ڈالی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو برتن بنا رہا ہے کہ ان کے برتن میں اذان. یہ برتن میں اذان کہاں سے ہو جائے گی؟ کیوں برتن میں اذان ہو سکتا؟ تو کیا مطلب ہے اذن فی الناس؟ یہ تو قیامت تک کے لیے حکم ہے. اذن فی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی کے ذمے، ان کے بعد ہمارے ذمے. اذن فی الناس، اذان دو لوگوں کے اندر حج کی. کیا مطلب ہے کہ اس طرح حج کی عظمت لوگوں میں بیان کرو کہ جیسے برتن میں پانی بھرتا ہے، ان کے سارے وجود میں حج کی عظمت بھر جائے. اگر عظمت بھری ہوگی پھر یہ جگہ کی لڑائیاں نہیں ہوں گی ہیں، اور یہ جگہ اجزار. حج تو مشقت نام ہے، تو اس مشقت پر واویلا نہیں ہوگا، چونکہ اذن فی الناس. یہ اصل کام تو تھا بھائی امت کے علماء کا، جو بھی مسائل کو حقائق کو جانتے. اور پھر جو بھی لوگ حج کر چکے ہیں ان کے ذمہ اوروں کو اس پہ تیار کرنا. تو چونکہ یہ کام نہیں ہوتا، حج کی عظمت لے کر لوگ نہیں آتے، تو اس کی عظمت سے دلوں کے خالی ہونے کی وجہ سے بہت سی وہ ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں جو حج کے سفر کے بہت ہی خلاف ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اذان دو. تو فی الناس میں یہ اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نائب قیامت تک یہ امتی ہے. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. حج کی ایسی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھاؤ. دنیا کے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کبھی کسی نے واویلا کیا؟ تو اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ کی ملاقات میں مشقت بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی. خوشی سے آؤ، خوش ہو کے آؤ. پھر کیا ہوگا؟ یا تو کا رجالن، تو آواز تو لگا. ان کا یا اللہ میں آواز لگاؤں، پہنچے گی کہاں کا؟ وہ تو میں پہنچاؤں گا، تو آواز لگا. تو ابراہیم علیہ السلام کی 120 سالہ قربانی کے بدلے میں ان کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے کہا یا تو کا، کہنا چاہیے تھا یا تو نہیں. تو آواز لگا، لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے گھر کا طواف کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو کا، تو آواز لگا، لوگ تیرے پاس آئیں گے. ابراہیم کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کا میزبان ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا. یا تو کا، تیرے پاس آئیں گے. اب اللہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا میزبان بنایا ہوا ہے، اور ہم سب اللہ کی میزبانی میں ہیں. لیکن اس میزبانی کے نظام کو بنانے چلانے کا کام ابراہیم کے سپرد ہے قیامت تک کے لیے. یا تو کر، ان کو گئے ہوئے 4000 سال ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تو کا، تیرے پاس آئیں گے. ان کے پاس تو شاید ایک حاجی بھی نہیں آیا ہوگا ان کی زندگی میں، لیکن آپ جتنے 20 لاکھ ہیں تیرے ہی پاس ہیں. کیسے آئیں گے؟ رجالن، پیدل آئیں گے. تو پیدل کا لفظ پہلے ہے، تو پتہ چلا پیدل حج سب سے افضل ہے. وعلی کل ضامر، پتلی دبلی سواریوں پر آئیں گے. پتلی دبلی سواریوں کا یہ مطلب ہے کہ بڑے لمبے لمبے سفر کر کے آئیں گے کہ ان کی سواریاں دانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گی. من کل فج عمیق، تو ہر پستی سے نکلیں گے. ہر پستی میں سے نکلنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم سب پستیوں میں ہو. جب تم بیت اللہ کا سفر کرو گے تمہاری عظمتوں کا سفر شروع ہو جائے گا. نیچے سے اوپر کے تمہارے سفر شروع ہو جائیں گے.
من کل فج عمیق. تم سب نیچے ہو، اللہ کا گھر اونچا ہے. نیچے سے تم کہاں جا رہے ہو؟ بلندیوں کی طرف جا رہے ہو. حج کا سفر یہ اللہ کی ملاقات کا سفر ہے، یہ بلندیوں کا سفر ہے. ساری دنیا پست ہے، فج ہے، عمیق ہے، اور بیت اللہ اعلیٰ ہے، ارفع ہے، افضل ہے، ازکی ہے، اطہر ہے. تو یہ سفر انسان کو جیسے نیچے سے انسان نیچے کلرک سے آدمی چلتا چلتا جیسے کوئی ڈی سی بنتا ہے اور اے سی سے چلتا چلتا سیکٹری بنتا ہے، ایسے ہی احرام باندھنے والا وہ دنیا کی پستیوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہوا عزتوں اور رفعتوں کی چوٹیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. نماز کا ایک نفع بتایا، تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتا. روزے کا ایک نفع بتایا، لعلہم تتقون، تمہیں تقوی نصیب ہوگا. زکوٰۃ کا ایک نفع بتایا، تو تزکیہم، پاکیزگی. اور حج کے لیے کیا کہ لیشہدوا منافع لہم، یہ آئیں گے حج میں، ان کو بے شمار نفع، نام نہیں لیا، بے شمار، بہت زیادہ. جیسے اللہ جنت الفردوس کے بارے میں فرماتا ہے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر پھل کا جوڑا جوڑا، ہر پھل کا جوڑا جوڑا. نیچے والی جنتوں میں گن کے بتاتا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں پھل ہیں، اس میں کھجور ہے، اس میں انار ہیں. اور اوپر کیا کہتا ہے، من کل فاکہۃ زوجان ہے. وہاں تو بس بہتات ہے، یہاں کھجور بھی ہے، انار بھی ہے، پھل بھی ہے. تو منافع حج کے بے شمار منافع ہیں. اگر حج اپنی حقیقت پہ آ جائے گا تو وہ منافع تم پر کھل جائیں گے، یہاں بھی پاؤ گے، آگے بھی پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرے بھائی اپنے فضل و احسان سے اس دھرتی پہ پہنچایا ہے جہاں 1.25 لاکھ نبیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں. مینا، عرفہ، بیت اللہ وہ وادی ہے جہاں ہر نبی نے یہاں آ کر تلبیہ بھی پڑھا ہے، وقوف بھی کیا ہے، طواف بھی کیے ہیں. جب آپ حج سے آ رہے تھے، حج کے لیے آ رہے تو جب آپ جحفہ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے زور زور سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو چونکہ یہ ہمارے حج کا سفر ہے، اس میں مختلف مسائل ہیں، مختلف احکام ہیں، وہ تو آپ کو بتائیں گے. آپ کے ساتھ علماء موجود ہیں، مفتی حضرات بھی موجود ہیں. میں صرف آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج بتاتا ہوں، اور اس حج کی کیا تقاضے ہیں وہ مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. زندگی میں آدمی ایک دفعہ حج فرض کرتا ہے، پھر نفل ہے. نفل اور فرض میں فرق اتنا ہے کہ قیامت تک کا ہر دن عرفات ہو اور ہم ہر روز ہی ہم احرام باندھ کے ہم حج کرتے چلے جائیں، قیامت تک کرتے چلے جائیں، تو بھی ایک فرض حج کا برابر نہیں ہو سکتا. اتنا فرق ہے. اب اس میں دوسری پیچیدگی یہ ہے کہ نماز تو 5 دفعہ فرض ہوتی ہے، ایک فرض کی کمی دوسرے سے پوری ہو سکتی. روزے 30 فرض ہوتے ہیں، ایک کی کمی دوسرے سے پوری ہو سکتی. زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے، ایک کی کمی دوسرے سال سے پوری ہو جائے گی. حج ایک دفعہ فرض ہوا ہے، کمی رہ گئی تو چلو دوسری کمیوں سے تو دم دے دیا جائے گا. حقائق میں کمی رہ گئی تو اس کا پھر ہمارے پاس بدل کوئی نہیں جس کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جا سکے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو فضائل کے لحاظ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. یہ جو 10 دن شروع ہو چکے ہیں، حدیث میں آتا ہے ہر دن کی بندگی 1000 دن کے برابر ہے. ہر دن کی بندگی 1000 دن کے برابر ہے. اور عرفات کے دن کا وقوف اور بندگی 10,000 دن کے برابر ہے. 10,000 دن کے برابر. اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائیں. والفجر، مجھے فجر کی قسم، ہر فجر نہیں، 10 کی صبح کی قسم. ولیال عشر، مجھے ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، مجھے 10 اور 9 کی قسم. جفت اور طاق کی قسم. وہ 9 کو پہلے آنا چاہیے تھا عدد کے لحاظ سے، لیکن اس کو بعد میں لائے ہیں اس کی فصاحت کے لحاظ سے، چونکہ ہر لفظ را پہ ختم ہو رہا ہے. والفجر ولیال عشر
پیچھے راہ پہ لفظ ختم ہو رہا ہے، جملہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے والشفع مجھے 10 کی قسم، والوتر مجھے 9 کی قسم، تو راہ کی مناسبت کی وجہ سے اس کو وتر کو بعد میں ذکر کیا گیا. هل فی ذلک قسم لذی حجر، تو یہ را یہ قافیہ ہوتا ہے، اس کو ایک جگہ ایک لفظ سے بات کو ختم کرنا یہ حسن کلام ہے. آگے دال شروع ہو جاتا ہے لم تر کیف فعل ربک بعاد، پھر ارم ذات العماد، پھر التی لم یخلق مثلها فی البلاد، پھر ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، پھر فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. یہ ایک ہی مضمون میں ایک کبھی را پہ ختم کرنا، کبھی دال پہ، کبھی نون پہ، کبھی الف پہ. اسی نے تو عربوں کو پاگل کر دیا تھا کہ یہ کیا کلام ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے اتر رہا اور کیسے اتر رہا. تو اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتیں، وَالشَّفْعِ 10 کی قسم، وَالْوَتْرِ 9 کی قسم. تو ان 10 دن میں اللہ کے نبی نے فرمایا سفر حج سے افضل اور کوئی عمل نہیں سوائے اس کے جو جان مال کو اللہ کے نام پر قربان کر کے شہید ہو جائے. اس کے علاوہ ان سے افضل کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخر میں حج کیا. آپ نے 25 ذوالقعدہ کو بروز ہفتہ ظہر کی نماز سے پہلے 2 چادریں باندھی، نیت نہیں کی، 2 چادروں میں نماز پڑھی. یہ یمن کی بستی تھی سہارا، آج کل یہ بستی مسقط میں آتی. 2 چادروں میں ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نے حج کی ترتیب بتائی اور وہاں سے آپ چلے سفر حج کے لیے. تو آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا. ذوالحلیفہ پہنچے تو جبریل نے کہا یہاں قیام کریں، یہ مبارک رات ہے. مدینے کا آپ نے امیر بنایا ابو دجانہ انصاری رضی اللہ عنہ کو، اور جو جانور آپ نے قربانی کے ساتھ لیے ان پر آپ نے نگران مقرر کیا ناجیہ بن جندب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو. ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے کو حکم کیا گیا قیام کریں، تو وہاں آپ نے رات قیام فرمایا. عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر 5 نمازیں پڑھیں. یہاں حضرت اسماء بنت عمیس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھا گیا. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بس وہ حج کا احرام باندھ لے، جب تک پاک نہ ہو اس وقت تک طواف نہ کرے. اور فجر میں آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے احرام کی تیاری شروع فرمائی. آپ نے غسل کے لیے آپ کے لیے پانی لائے گئے، اس میں 2 بوٹیاں ڈالی گئیں، ایک کا نام ہے اشنان، ایک کا نام ہے ختمی. میں نے ان کو آج تک دیکھا نہیں، یہ عرب کی جڑی بوٹیاں ہیں، آپ لوگ تلاش کریں. یہ صابن کا کام دیتی تھی، تو ان کو پانی میں ڈال دیا جاتا تھا تو صابن کی طرح میل. تو پھر آپ اپنے سر میں آپ کو پانی ڈال رہے تھے صحابہ، تو آپ اس طرح اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح، چونکہ آپ بڑے بڑے بال تھے تو یہ آپ مجھے دیکھیں میں انگلیاں سے پھیر رہا ہوں، آپ اپنی انگلیاں ایسے بھی آگے بھی لاتے پیچھے بھی آگے بھی، ایسے اس طرح کر کے آپ نے اپنا اس سر کے بالوں میں پانی پہنچایا، غسل فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے تیل لگایا. تیل لگانے کے بعد شہد لگایا. شہد کو لگانے کو تلبید کہا جاتا تھا. شہد اس لیے لگایا کہ وہ بالوں کو چپکا دیتا ہے، اس سے بال پھر بکھرتے نہیں تھے. پھر اس کے بعد آپ نے خوشبو لگائی، جو داڑھی پر لگائی، سر کے بالوں میں اور مانگ میں لگائی جو نظر آتے تھے، جسم پہ لگائی، احرام کو نہیں لگائی، جسم پہ لگائی. اس کے بعد پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے. اور جب آپ کی اونٹنی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک. کب پڑھا، کیسے پڑھا، یہ ساری اختلافی چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایک بھی چیز صرف ہم نے صرف حج کی آپ کو صورت بتانی ہے. تو جب آپ کی اونٹنی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا، تو آپ نے افراد کا تلبیہ پڑھا. تو جبریل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کا قران کریں، آپ اس کے ساتھ عمرے کو شامل کریں. یہ اس لیے کیا گیا کہ عرب کے ہاں قریش میں عمرہ حج کے مہینے میں کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو آپ نے پھر قران کیا. جب آپ تشریف لائے وہاں عمرے سے فارغ ہوئے بیت اللہ پہنچ کر، تو آپ نے فرمایا جن لوگوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں وہ عمرے کا احرام کھول دیں.
چاہے انہوں نے قران ہی کیا ہو. اچھا کہہ رہے ہیں کوئی ذمہ دار آدمی باہر آ جائے، یہ ریاض سے آئے ہیں تو وہ آ رہے ہیں آپ بس. تو جب آپ پہنچے، یہ میں آگے کی بات ابھی سنا رہا ہوں تو ایک اس مضمون کی بات یہیں ہو جائے. تو آپ نے فرمایا بھائی احرام کھول دو. یہ صرف اسی وقت کی خصوصیت ہے، بات کے لیے نہیں. صحابہ نے کہا آپ نے تو کھولا نہیں، ہم کیسے کھول دیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جانور لایا ہوں قربانی کا، اگر مجھے اللہ نے اگلے سال آنے کی توفیق دی تو پھر میں جانور نہیں لاؤں گا، میں بھی عمرہ کر کے احرام کھول دوں گا. تو 3 باتیں ہو گئی. تو اب امام مالک فرماتے ہیں کہ افراد افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے تو افرادی کا احرام باندھا تھا، وہ تو جبریل نے آ کر کہا کہ قران کرو، تو جو اللہ کے نبی نے پسند کیا وہی افضل ہے، وہ ہو گیا افراد جو اختیار کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عملاً چونکہ اللہ کے نبی نے قران کیا تو قران ہی ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف ہی کوئی نہیں، تو لہذا قران افضل ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی نے اگلے سال کے لیے تمتع کو پسند کیا تھا تو تمتع افضل ہے. تو 3 ائمہ، امام شافعی بھی تمتع کے افضلیت کے قائل ہیں. تو اگر کوئی افراد کا حد باندھے گا تو اس کو امام مالک کے فتوے سے فضیلت حاصل ہو جائے گی. کوئی قران کا باندھے گا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی. کوئی تمتع کا باندھے گا تو امام احمد بن حنبل کے فتوے سے اس کو فضیلت ہو جائے گی. تو محروم کوئی بھی نہ رہا. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عملی طور پر جو آپ نے کیا وہی افضل بنے گا، لیکن یہ کہ صرف قران ہی افضل ہے تو اللہ نے 2 بڑے بڑے ائمہ کو جو رخ سوچ کا دیا، اس کے ذریعے سے امت کے ہر حج کرنے والے کے لیے فضیلت کی کوئی نہ کوئی بات اس کو حاصل ہوگی. آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا جب آپ نے سفر شروع کیا. پہلا قیام آپ نے ملل، ایک بستی آتی تھی، آج وہ ختم ہے، وہاں آپ نے، یہ 16 میل کے فاصلے پر تھی، وہاں یہ ظہر کے بعد جو قافلہ چلا تو وہاں جا کے پڑاؤ کیا گیا. اس کے بعد دوسرا جو ہوا، یہ دوسرا، پہلا تو ذوالحلیفہ میں ہوا، دوسرا ملل میں ہوا، تیسرا روحا میں ہوا. روحا کا کنواں ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہاں 70 نبیوں نے اس وادی میں قیام کیا ہے. اس وادی میں 70 نبیوں نے قیام کیا ہے حج کے لیے آتے ہوئے. وہاں کنواں، اس کنویں کا پانی بھی آپ نے پیا. اور آپ تو لوگ تو سب جانتے ہی ہیں، اس کے پیچھے مسجد ہے، اس مسجد کی جگہ آپ کا خیمہ مبارک تھا. وہاں سے آپ چلے تو آپ افایا ایک جگہ آتی ہے، وہاں قیام فرمایا. چوتھا قیام وہاں ہوا. 5واں ارج ایک بستی آتی تھی، اس زمانے میں تھی ارج، وہاں آپ کی سواری گم ہو گئی. آپ کی اونٹنی جس پر آپ کا اور ابوبکر صدیق کا سامان تھا وہ اونٹنی گم ہو گئی. اس پہ کھانے پینے کا سامان بھی تھا. تو ابوبکر نے پوچھا غلام سے کہ اونٹنی کہاں گئی؟ کہا جی گم ہو گئی. تو انہوں نے ان کو وہ ایک چھڑی سی تھی پتلی سی، اسے یوں مارا. ایک اونٹنی وہ بھی تو نہ حفاظت کر سکا، اللہ کے نبی کی اونٹنی، کھانے کا سامان کیا بنے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو دیکھو بھئی یہ احرام کی حالت میں کیا کر رہا ہے. اتنے میں آل و فضالہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ کھانے کا سامان کافی سارا لے کے آ گئے. تو آپ نے کہا ابوبکر چھوڑو غصہ، دیکھو ہمارے کھانے سے بہتر کھانا اللہ نے بھیج دیا ہے. تو تینوں بیٹھ کے کھانے لگے، حضرت عائشہ بھی ساتھ. اس کے بعد پتہ چلا قیس بن سعد کو اور سعد بن عبادہ کو، تو وہ اپنی اونٹنی لے کر آئے سامان سے بھر کر. لیکن ان کے آنے کے ساتھ ہی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی اونٹنی تلاش کر کے پہنچ گئے. تو پھر آپ نے ان کی اونٹنیاں واپس کر دیں اور اپنی اونٹنی لے لی. جب یہاں سے عرض سے چلے تو آپ نے ابوا میں قیام فرمایا. ابوا وہ جگہ جہاں ہمارے نبی کی والدہ کی قبر ہے. ابوا سے چلے تو آپ عصفان پہنچے. یہ جو عصفان اسی نام سے آج بھی ہے، وہ تو راستے میں بھی آتا ہے. عصفان سے جو آپ نے پھر سفر شروع کیا ہے تو صرف پر پہنچ کر آپ کو مغرب ہو گئی. وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مینسز شروع ہو گئی. تو وہ کمرے میں، خیمے میں بیٹھی رو رہی تھیں. تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کی نفس تھی. تو یہ مینسز ہو گئے؟ کہا جی ہاں. کہا یہ اللہ کا امر ہے، اب تو ایسا کر عمرے کی نیت چھوڑ دے،
حج کی نیت کر بس۔ پھر جب آپ تنعیم پہنچے تو آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل کیا، جو آپ نے 25 ذوالقعدہ کو مدینے میں جن چادروں کو آپ نے اپنے زیب تن فرمایا تھا، وہ آپ نے جا کر تنعیم میں ان چادروں کو بدلا، لیکن انہی اسی قسم کا کپڑا، وہی کپڑا، چادریں نہیں۔ پھر آپ رات کو پہنچ گئے، 4 کی رات کو آپ بیر ذی طویٰ حجون کے محلے میں جا کر آپ نے جس طرف جنت المعلا ہے، یہاں آپ نے رات قیام فرمایا، صبح کی نماز پڑھ کے آپ نے غسل فرمایا، اور چاشت کے وقت میں آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور بابو بنی شیبہ، جو صفا مروہ کی سعی میں ایک دروازہ آتا ہے بابو بنی شیبہ، اس کے سامنے اونٹنی کو بٹھایا، اور اس کے اندر آپ اس دروازے سے اندر داخل ہوئے، اور دعائیں پڑھتے ہوئے سیدھے آپ نے جا کر حجر اسود کا بوسہ لیا، سجدہ کیا، بوسہ لیا، سجدہ کیا، بوسہ لیا، سجدہ کیا، 3 دفعہ۔ پھر آپ رونے لگے، پھر پیچھے ہٹے اور آپ نے طواف شروع فرما دیا، استوا فرمایا، کندھا ننگا تھا، اور 3 چکر تیزی کے ساتھ اور قدم ذرا مضبوط رکھتے ہوئے۔ اس میں نہ دوڑنا ہوتا ہے، نہ کودنا ہوتا ہے، نہ دوڑنا ہے نہ کودنا ہے، بلکہ اس میں تیز چلنا ہے، چھوٹے قدم کے ساتھ کندھوں کو ذرا اکڑاتے ہوئے۔ اگر رش ہو تو پھر ضرورت کوئی نہیں، رش ہو جب مجمع رک جاتا ہے تو کئی لوگ ایسے پھر کودنا شروع کر دیتے نا، وہ ویسے ہی عجیب سے نظر آتے ہیں۔ تو بھائی یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تیز چلنا ہوتا ہے، جگہ ملے ٹھیک ہے، نہ ملے تو چھوڑ دیں۔ تو اس میں 3 چکر آپ نے استوا کیا اور وہ رمل کیا، اور کسی ایک چکر میں آپ نے پانی پیا، چلتے چلتے آپ نے زمزم کا پانی منگوایا اور پانی پیا، اور حضرت عمر سے فرمایا، عمر بوسے پر دھکے نہ دینا، جگہ ملے تو لے لینا، دھکے نہ دینا کسی کو۔ اور خود آپ نے جو باقی 6 چکر میں آپ نے جو استلام کیا، ویسے جب آپ بیت اللہ کے سامنے آتے تھے یا حجر اسود کے سامنے آتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک ہاتھ کے برابر، اس کے اوپر ایسے وہ لوہا لگا ہوا تھا، وہ نوک سی بن گئی تھی، تو جب آپ اس کے سامنے آتے تو چونکہ رش تھا بہت زیادہ، مطاف کتنا تھا، مقام ابراہیم سے لے کر بیت اللہ تک، اور کتنے لوگ جمع ہو چکے تھے، 1 لاکھ۔ جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو مجمع 12,000 سے بڑھ کے 1 لاکھ ہو چکا تھا۔ تو اس رش میں جب آپ مقام میں جب آپ حجر اسود کے سامنے آتے تو بس آپ ادھر منہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ویسے ہی چلتے چلتے اس لکڑی کو آپ ایسے کرتے، بسم اللہ اللہ، اس طرح کر کے اسی کو چوم کر آگے آپ تشریف لے جاتے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کیے۔ پھر مقام ابراہیم پر آ کر آپ نے 2 نفل پڑھے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ کے ساتھ۔ پھر آپ دوبارہ حجر اسود پر گئے، اس کو چوما اور اس کا پہ سجدہ کیا۔ پھر آپ واپس ہوئے اور جا کر آپ نے صفا پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے آپ نے کافی دیر دعا فرمائی۔ پھر آپ نے مروہ کی طرف چکر شروع کیا، اور دوڑنے کی جگہ پر آپ اتنی تیز دوڑ رہے تھے کہ آپ کے جو تہمد ہے وہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے ایسے گھومنے لگ گیا، اتنا تیز آپ وہاں دوڑے، اور آپ نے فرمایا یہ جگہ تو تیز دوڑ کر ہی پار کرنی چاہیے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، جن لوگوں کے پاس سواری نہیں، جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہیں، اپنے احرام کھول دیں۔ تو صحابہ نے کہا کیسے کھولیں؟ آپ نے تو کھولا نہیں۔ کہا میرے پاس جانور ہے، میں یہ وہ جگہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اگلے سال اگر میں آیا اگلے سال تو جانور نہیں لاؤں گا، کھول دوں گا۔ تو آپ کھول دو احرام۔ پھر آپ نے کہا رحم اللہ المحلقین، یہاں آپ نے فرمایا، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، رحم اللہ المحلقین، اللہ معاف، اے اللہ رحم فرما سر منڈانے والوں پر۔ تو ایک کوئی پیچھے سے بولا والمقصرین، اور جو کٹائیں، آپ نے کہا رحم اللہ المحلقین۔ پھر وہ کوئی بڑا ہی زبردستی تھا جو منوا ہی لیا اس نے، آخر کار کہنے لگا والمحلقین، اور جو کٹائیں، آپ نے کہا رحم اللہ المحلقین۔ پھر وہ نہیں باز آیا، کہا والمقصرین، اور جو بال چھوٹے کرانے ان کو بھی تو کچھ کہہ دیں، آپ نے کہا اچھا والمقصرین، اللہ چھوٹے کرانے والوں پر بھی رحم فرمائے۔ تو اس کی ضد کی برکت سے یہ ایک راستہ بھی مل گیا، جن کا نفس نہیں مانتا سر منڈانے پر۔ ویسے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سر منڈاتے تو تمہارا ایک ایک بال قیامت کے دن نور بن کے چمک رہا ہوگا۔ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
تو اس کے بعد آپ ابتح کی وادی میں تشریف لیا اور وہاں آپ نے 4 دن قیام کیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، ہفتے کو چلے، اتوار کو پہنچے۔ حضرت علی تشریف لائے یمن سے، آپ نے بھیجا تھا ان کو بنو ہمدان کے لیے، تو آگے دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نہا دھو کے بیٹھی، سرما لگائے، خوشبو لگائے، کہیں اور تو نے یہ کیا کیا، احرام میں یہ کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا کھول دو، میں نے کھول دیا۔ ان کو یقین نہیں آیا تو آئے حضور کے پاس بڑے تپے ہوئے، وہ دیکھیں فاطمہ نے کیا کیا، احرام کھول کے بیٹھی۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ طبیعت میں ناگواری آئی ہوئی ہے اور شاید اس کو یقین نہیں آیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا صدقت 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 3 دفعہ کہا، وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ سچ کہہ رہی ہے، انا امرتھا، میں نے اسے کہا تھا کہ احرام کھول دیا جائے۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز آ کر پڑھی بدھ والے دن حرم شریف میں اور حج کے مناسک ادا کیے۔ مجمع روز پڑھ رہا تھا، جمعرات کو آپ تشریف لائے جیسے آج ہم مینا میں آ کے، یہاں تک کا یہ سفر آپ کا، مینا تک ہم اب وہاں آ گئے جہاں اللہ کے نبی تشریف لائے تھے۔ آپ کا خیمہ گاڑا گیا جہاں مسجد خیف کا گنبد ہے، اس کے نیچے آپ کا خیمہ تھا، اور آپ کے دائیں انصار مہاجرین تھے، بائیں انصار تھے۔ یہاں آپ نے 5 نمازیں پڑھی اور اس کے بعد آپ صبح جمعہ کے دن اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر تشریف لے گئے فجر کی نماز کے بعد عرفہ، جس کے لیے ہم کل جا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی کا یہ دربار خاص ہے۔ آپ نے دیکھا ہے لوگ ڈرائنگ روم میں پیسے اچھے خاصے خرچ کرتے ہیں، جہاں مہمانوں کو لایا جاتا ہے وہ ذرا بڑا عالی شان بنایا جاتا ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ بادشاہ لوگ تو بڑا عالی شان بناتے تھے، تو اللہ کا دربار ایسا دربار ہے کہ وہاں نہ گھاس کا تنکا، نہ پانی کا قطرہ، اور نہ کوئی منظر، نہ کوئی موسم، کالے پہاڑ وہ بھی بے ڈھنگے سے، میدان وہ بھی اونچا نیچا۔ یہ تو اب لوگوں نے درخت لگا دیے، پانی، آپ ذرا پیچھے صرف 50 سال پیچھے جائیں تو یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ آنے والا منظر نہ دیکھتا پھر یہ پہاڑ کیسا ہے، یہ چشمہ کیسا ہے، یہ پھول کیسا ہے، یہ پھل کیسا ہے۔ یہاں صرف اللہ ہی ہو، بس اللہ اور تو ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ ایسے عرفات میں جاؤ کہ کوئی دوسرا پھر ساتھ نہ ہو سوائے اللہ کے، سوائے اللہ۔ غالب نے کہا تھا، غالب نے، کہ مومن خان میرا سارا دیوان لے لے، یہ شعر میرے نام کر دے۔ یہ مومن خان، مومن کا شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا میرا سارا دیوان لے لو اور یہ شعر میرے نام کر دو، ایک ہی زمانہ ہے دونوں کا۔ تم میرے پاس ہوتے گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اتنا اتصال ہے، اتنا اتصال ہے، اتنا اتصال ہے کہ من تو شدم من تو شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ تو عرفات میں آپ نے وہ مسجد نمرہ میں کی جگہ خیمہ لگایا گیا تھا، وہاں آپ نے آرام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کے غسل کیا، غسل کے بعد آپ کی اونٹنی قصوہ کو تیار کیا گیا، اس پر آپ نے بیٹھ کے خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد پھر آپ نے خطبہ بھی لمبا نہیں، مختصر ہے، اس میں آپ نے حقوق العباد ہی کو سارا بیان کیا ہے، عبادات کو نہیں بیان کیا، حقوق العباد کو۔ اور خاص طور پر آپ نے اس میں فرمایا تمہاری جان، تمہاری مالیں، تمہاری عزت، اموالکم دماءکم اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے شہر معزز، مہینہ معزز اور یہ دن معزز محترم ہے، ایسی تمہاری جان، مال، عزتیں ایک دوسرے پر محترم ہیں۔ اب جان کا لینے والا تو کوئی کوئی ہوتا ہے اور مال کا لوٹنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے، عزت کے لوٹنے والوں سے سارا جگ بھرا پڑا ہے۔ غیبت وہ عمل ہے جس سے ہم کسی مسلمان کی عزت کو لوٹتے ہیں، اور عرفات میں 3 دن اس کو روکا گیا ہے۔ دیکھو کسی کی عزت کے در پہ نہ ہونا، جان کے مال کے در پہ نہ ہونا۔ تو غیبت ایک ایسا عمل ہے جس سے
جس سے عزتیں لوٹی جاتی ہیں، لوٹی جاتی ہیں، لوٹی جاتی ہیں۔ تو بھائیو، اپنے آپ کو جہاں ہم اور چیزوں سے روکنے کی اللہ سے دعا کریں، غیبت سے بھی مانگنا، اس غیبت نے بڑے بڑے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جا کر جبل رحمت، تو ہم نے نام رکھا، اس کا نام کوئی حدیث میں تو ہے نہیں، تو یہ چونکہ پہاڑ بالکل عرفات کے میدان میں اچانک سب کے سامنے نظر آتا تھا، اور لوگ دور دور سے شامل ہو رہے تھے، عرفات تک شامل ہو رہے تھے، تو اس لیے آپ وہاں تشریف لے گئے تاکہ آنے والوں کو دیکھتے ہی نظر آ جائیں۔ پھر آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے پھر آپ نے دعا مانگی۔ عرفات کی اصل بندگی تو دعا ہے، اور نماز آپ نے مختصر کر کے 2 رکعت ظہر، 2 رکعت عصر پڑھائی، خطبہ بھی آپ کا 15-20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے، باقی 6 گھنٹے آپ کی دعا ہے۔ تو عرفات کی اصل بندگی تو دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے کہاں نہ زمین پہ بیٹھے نہ فرش پر بیٹھے، اونٹنی جیسے تھکا دینے والے جانور پر آپ تشریف فرما تھے، نہ کھایا نہ پیا، اور نہ کوئی اوپر سایہ تھا، نہ کوئی سائبان تھا، نہ کوئی چادر تھی، اور مسلسل آپ اللہ سے مانگتے مانگتے، کبھی ہاتھ اوپر اٹھ چلے جاتے، کبھی ایسے ہو جاتے، کبھی سینے کے ساتھ لگ کر اس طرح آپ فریاد کرتے، آہذاریاں کرتے۔ کیا مانگا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 1-2 دعائیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے تو 6 گھنٹے دعا مانگی ہے، اور کس لجاجت کے ساتھ مانگی ہے۔ اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير الوجل المشفق المستجير۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میں فقیر ہوں، یا اللہ میں ڈرا ہوا ہوں، یا اللہ میں بھاگا ہوا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ المستجیر، سارے جہان سے یا اللہ مجھے پناہ نہیں ملی، میں تیری پناہ ڈھونڈ رہا ہوں میرے مولا، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ الوجل المشفق، میرا اندر بھی ڈرا ہوا ہے، میرا باہر بھی ڈرا ہوا۔ الوجل، میرا اندر بھی تجھ سے ڈر رہا ہے، المشفق، میرا باہر بھی تجھ سے لرزاں اور ترساں ہے۔ میرے مولا میں باعث ہوں، الفقیر ہوں، میرے فقر کا حال میرے چہرے پر آ چکا۔ الباعث، وہ فقر جو چہرے پر سامنے آ کر نظر آنے لگے۔ یار دیکھو کیا حال ہے بیچارے کا، بیمار کا حال چہرے سے نہیں پتا چلتا۔ الباعث الفقیر، میں وہ فقیر نہیں ہوں جس کا فقر چھپا ہوا ہو، میرا فقر، میرا وجود اس پہ دلالت کر رہا ہے میرے فقر پر۔ اسألک مسألۃ المسکین، جیسے مسکین مانگتے ہیں میں ایسے مانگتا ہوں۔ ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، یا اللہ یا اللہ، میں تیرے آگے وہ دعائیاں دیتا ہوں جو گناہگار دیتے ہیں، جو ذلتوں میں ڈوبے ہوئے دیتے ہیں۔ آپ ذلیل ہیں، آپ کے طفیل تو عزتوں کو وجود ملا، آپ کے طفیل تو ذلیل عزیز ہوئے، لیکن آپ کا فریاد سنو اپنے رب کے سامنے کیسے۔ دعاء من خضعت لك رقبته، میں تیرے سامنے وہ غلام بن کے مانگ رہا ہوں جس کی گردن جھکی ہوئی ہو۔ وفاضت لك عبرته، اور جس کی آنکھیں گھنگور گھٹا بنی ہوئی ہوں، رم جھم برسات ہو جس کی آنکھوں سے۔ ورغم لك انفه، اور جو میں وہ غلام ہوں جو آقا کے سامنے مٹی میں ناک کو رگڑ رہا ہو۔ وذل لك جسمه، اور جس کا جسم اس کی اطاعت میں گھل چکا ہو، پگھل چکا ہو۔ لا تجعلنی بدعائک شقیا، دیکھ مجھے رد نہ کرنا، تو نے رد کر دیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ کون سی جگہ ہے یہاں بلا کے؟ ایک ہی تو آخری سہارا رہ گیا، سارے تو سہارے ٹوٹ، اور اوپر سے اللہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ پہلے آسمان پہ آنے کو ہے۔ اگرچہ ہم گندے ہیں اور آخر اللہ کی نسبت سے ہمیں اللہ خوش تو ہو رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب کل عرفات کا دن ہوگا تو اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہے گا لاؤ، لے کر آؤ ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کر آؤ، بارش کی قطروں کے برابر گناہ لے کر آؤ، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ لے کر آؤ،
جب سے لیل و نہار کی گردش شروع ہوئی ہے، کوئی 15 ارب سال سے لیل و نہار چل رہے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق، ان لیل و نہار کے گھنٹے بناؤ، ان گھنٹوں کے منٹ بناؤ، ان منٹوں کے سیکنڈ بناؤ، اس کے برابر گناہ لے کر آؤ صحیح آج مانگو صحیح آج، تم کہو گے یا اللہ توبہ، میں کہوں گا غفرت لکم ولا ابالی، جاؤ میں نے معاف کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج شیطان ذلیل ہے، حقیر ہے، فقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، اور میں جاؤنی شرفن غبرن، میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح ہے میرے بندے کپڑے اتار کے، بڑا گندا بال، بکھرے بال، برے حال اور غبار آلود، تھکے ماندے، یہ میرے در پر آ گئے، یہ کیوں آ گئے؟ اور یہ میرے لیے آئے ہیں، تمہیں پتہ نہیں یہ میرے لیے آئے ہیں۔ آج اگر یہ میرے پاس اتنے گناہ لے کر آئیں جتنے بارش کے قطرے ہیں، آج کی بارش نہیں، کل کی نہیں، آدم سے لے کر، آدم بھی نہیں، آدم سے پہلے سے جو بارشیں ہو رہی ہیں ان سے لے کر قیامت تک جو ہوں گی، اتنی بارش، اتنے قطروں کے برابر گناہ لے کر آئیں، ریت کے ذروں کے برابر لے کر آئیں، اور لیل و نہار کی گردش کے ایام کے برابر لے کر آئیں، درختوں کے پتوں کے برابر لے کر آئیں، آج میں انہیں معاف کر کے یہاں سے اٹھاؤں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا آج ان کو۔ تو بھائیو، عرفات میں ہم صرف حاضری دینے نہیں جا رہے، ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں، توبہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ ہر سال حج کرتے ہیں، بڑی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، کچھ کا فرض حج بھی ہے، تو جو جب کوئی چیز رواج میں آتی تو اس کی روح نکل جاتی ہے، تو حج ایک رواج کی چیز بن گیا ہے، تو حج کرنے والا حج کرنے تو جاتا ہے، توبہ کرنے نہیں جا رہا کہ یا اللہ بس آج میں تجھ سے صلح کرنے آ رہا ہوں، آگے وہاں جاؤ ہو، میرا اللہ بھی کہتا من تقرب الی تلقیتہ من بعید، اور جو توبہ کرنے میرے پاس آتا ہے میں بھی آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو 6 گھنٹے دعا ہی دعا ہے، اور کوئی عبادت نہیں، دعا ہی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے، مانگی رہیں مانگی رہیں مانگی رہیں۔ یہی آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کے برابر میں ربیعہ بن امیہ کھڑے تھے، تو جب کوئی آپ نے بات کہنی ہوتی تو آپ ان سے فرماتے ربیعہ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یہ سکوت کرو، خاموش رہو، یہ کرو۔ اسی اثنا میں ایک صحابی کا انتقال ہوا، وہ اونٹنی سے گر کر مرے، تو آپ نے کہا سر ننگا رکھو، اسی میں اس کو کفن دے دو، قیامت کے دن یہ لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے۔ تو اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے اسامہ بن زید کو اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا اور آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ اتر کے استنجا کیا، ہلکا سا وضو کیا۔ اسامہ نے پوچھا نماز کا نہیں، نماز آگے۔ پھر مزدلفہ میں آئے، آپ نے دوبارہ وضو کیا اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے خیمے لگوائے، سامان اتروایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی دوبارہ اقامت کے ساتھ، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ نے آرام فرمایا فجر کی اذان تک۔ اس رات میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ یہ آپ کا جو عمل ہے، یہ ہے اللہ کے نبی ایسی زندگی لے کر آئے کہ جس میں کمزور سے کمزور کو بھی اتباع سنت کی توفیق ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، ہمارے نبی نے کبھی عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی، کیونکہ امت کا ہر آدمی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ نے آرام فرمایا تاکہ حج میں ہمارے جیسے کمزور لوگ جو چل 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 تھک کے جا کے گریں گے، انہیں فجر پڑھنی مشکل ہوگی، تہجد کہاں سے پڑھتے پھریں گے؟ تو آپ نے خود تہجد نہیں پڑھی، کمزوروں کے لیے، تھکے ہوئوں کے لیے آپ نے کتنا فضل، کتنے رحم کرم کا معاملہ فرمایا۔ لیکن یہ رات عبادت کی ہے، یہ رات بندگی کی ہے، یہ رات مانگنے کی ہے۔ جو ہمت والے ہوں، جو مضبوط ہوں، وہ مانگیں، وہ روئیں دھوئیں، وہ اللہ کے دربار میں آوازاریاں کریں۔ آپ فجر پہ اٹھے، اذان دلوائی، فجر کی نماز پڑھی، اور مشعر حرام والی مسجد پر جا کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پھر دعا میں مشغول ہوئے۔ اور اتنے میں ایک صحابی آئے، یہ کوئی بڑے بابرکت صحابی ہیں جن کی برکت سے بہت بڑی سہولت امت کو ملی۔ ان کا نام ہے عروہ بن مدرس بن طائی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اتعبت نفسی واکللت راحلتی، میں نے اپنی جان کو کھپا دیا، سواری کو گھلا دیا،
میں لیٹ ہو گیا تھا تو میں نے کوئی گھاٹی کوئی چوٹی ایسی نہیں چھوڑی جس کو میں نے برق رفتاری کے ساتھ نہ عبور کیا ہو، صرف اس آس پہ میں بھاگا ہوں دوڑا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ حج نصیب ہو جائے۔ تو کیا میرا حج ہو گیا؟ فجر کی نماز انہوں نے مزدلفہ میں آ کے آپ کو لیا، میرا حج ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے آج فجر کی نماز ہمارے ساتھ ادا کی اور پچھلے دن میں زوال سے لے کر آج کی اذان تک کسی وقت بھی اس میں سے گزر گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ پتہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے 9 کے دن کو 10 کی رات بھی عطا کر دی۔ آج 9 کی رات ہے نا، کل 9 کا دن ہے، جب 10 کی رات آئے گی تو 9 تاریخ ختم ہوگی، مغرب پر 9 کی تاریخ ختم، اور 12 بجے انگریزی لحاظ سے بھی 9 کی تاریخ ختم، لیکن اس کی تو فعل اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہ سہولت دی کہ آپ نے کہا 10 کی فجر بھی 9 ہی کا حصہ ہے۔ سارے سال میں کبھی ایسا ہو سکتا؟ ایک دفعہ بھاولپور میں اجتماع تھا، محرم کے دن تھے، انہوں نے کہا جی آپ اجتماع نہیں کر سکتے، اس تاریخ سے بات کریں۔ شام کو اجتماع شروع ہو گیا، پولیس کہا جی ہم نے آپ سے کہا تھا آپ شروع نہ کریں تو آپ نے آج کیسے شروع کر دیا؟ کہا شام کو تاریخ تبدیل ہوگی، اب اگلی تاریخ۔ تو بیچارہ وہ پولیس والے لاجواب ہو گئے، وہ کچھ ٹینشن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ اس نے 10 کی رات بھی 9 کو دے دی، آج کی رات بھی 9 کی ہے اور آنے والی 10 کی رات بھی 9 کی بنا دی۔ عروہ بن مدرس کے طفیل جو لیٹ ہو جائیں تو زوال سے لے کر، اس میں آپ نے فرمایا کل کے دن سے لے کر آج کے دن تک کسی بھی وقت میں جو گزر جائے، اس حدیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کے ایک قول کے نزدیک زوال سے کل، زوال سے پہلے بھی اگر کوئی عرفات میں سے گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ دم وم اپنی جگہ پر ہے۔ باقی تمام ائمہ کے نزدیک زوال سے پہلے نہیں ہے، زوال کے بعد ہی ہے، اور مغرب کے بعد پھر مغرب کے بعد اگر جائے گا تو پھر دم ہے۔ تو اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے، اسامہ بن زید کو آپ نے عروہ بن مدرس ستائی رضی اللہ عنہ کے پوچھنے کے بعد آپ دعا میں تھے تو پھر ایک دم آپ روتے روتے ہنسنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یہ ہنسنے کی کیا بات ہے، کیا موقع ہے؟ کہ آپ نے کہا امت کے لیے مانگ رہا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے سب کی معافی کو تو کہا تھا لیکن ظالموں کو کہا تھا نہیں بخشوں گا، یہاں مانگا تو اللہ نے ظالموں کی کبھی وعدہ کر دیا ہے۔ تو اس بات کو سن کر اور دیکھ کر شیطان رو رہا ہے، سر میں مٹی ڈال رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے چلے اور آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وادی محصر کو طے کیا، تو قبیلہ خفم کی ایک عورت ادھر آئی، الٹی طرف سے، اس طرف سے، یعنی الٹی طرف سے آئی، پیچھے فضل بن عباس ہیں۔ اس عورت نے مسئلہ پوچھا، میرا باپ کمزور ہے، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ اس مسئلے کے پوچھنے کے دوران فضل بن عباس کی اس خاتون پہ نظر پڑی، تو ہمارے نبی نے پیچھے ایسے نہ ہاتھ کر کے ان کے چہرے کو ادھر کر دیا، ادھر کر دیا، لوگ بھی ساتھ کھڑے ہیں ایسے کر دیا، باپ بھی ساتھ کھڑے ہیں، چچا عباس بن عبد المطلب۔ جب وہ خاتون چلی گئی تو آپ عباس کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بھرے مجمع میں یہ کیا کیا؟ لویت عنق ابن عمک۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دونوں نوجوان تھے، مجھے خطرہ ہوا شیطان کہیں چکر نہ چلا دے۔ یہ واقعہ کوئی اتفاقاً نہیں، یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ایک اصول بن کے پیش آیا ہے۔ اچھا یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں شیطان نے چکر دے دے؟ فضل کون ہے؟ ابن عباس، چچا کے بیٹے ہیں۔ کون ہوئے؟ اہل بیت ہو گئے، آل رسول ہو گئے، جن کی طفیل روشنیاں پھیلی، جن کی طفیل ایمان لوگوں کو نصیب ہوا۔ پھر یہ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ ان کے سینہ نبی کی پشت سے ملا ہوا ہے، یہاں شیطان کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کے پاس بھی ہے؟ کہا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ جن کی صحبت میں شیطان کو ایمان مل جائے، ان کی کمر کے ساتھ، یہ سینہ ہے نفس کی جگہ، یہ سینہ اور ہمارے نبی کی کمر ملی ہوئی تھی، تو یہاں شیطان کہاں سے آئے گا؟ وہ صحابی ہے، یہ صحابی، وہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، پاک لوگ، مغفور لوگ۔ تو پھر یہ قصہ اور یہ احتیاط کس لیے ہے؟
آج کے دن کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ اگر مرد اور عورت میں پردے کو اٹھا دیا جائے گا تو پھر فحاشی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر پردہ ختم ہو گیا مرد عورت کے درمیان تو بے حیائی کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، بے حیائی آ کے رہے گی۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ بے حیائی کو روکنے کا راستہ پردہ ہے، پردہ، اس کے علاوہ نہیں روک سکتی بے حیائی۔ پردہ دل کا نہیں ہوتا، پردہ چہرے کا ہوتا ہے۔ مرد کے لیے نظر پردہ، نظر اس کی جھکی ہوئی ہو۔ ہمارے استاد صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، حج سے واپس آئے، کہنے لگے بیٹا مکے میں ایک شاگرد کے گھر میں رہا، ایک ہی کمرہ تھا، میاں بیوی رہتے تھے، 10 دن اس کے کمرے میں رہا، اس کی بیوی تھی، مجھے قسم لے لو جو میری غلطی سے بھی اس کی بیوی پر نظر پڑی ہو، 10 دن ایک کمرے میں رہ کر کہ مجھ سے قسم لے لو کہ غلطی سے بھی میری نظر اس پر نہیں پڑی۔ یہ مرد کا پردہ ہے۔ عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہے۔ پھر آپ وہاں تشریف لائے، آپ نے آتے آ کر وہ 7 کنکر مارے تو اسامہ نے سواری کو پکڑا، بلال نے سایہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ 63 اونٹ ہم نے ذبح کیے۔ ایک اونٹ ذبح کیا جاتا تھا، 5 پیچھے کھڑے ہوتے تھے، ان میں سے ایک آگے آتا تھا، 4 پیچھے ہوتے تھے، تو وہ 4 آپس میں لڑنے لگ جاتے تھے کہ میں آگے بڑھ کے ذبح ہوں، میں آگے بڑھ کے ذبح ہوں۔ اس طرح 5 کر کے آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ اس کے بعد اپنے برچھا پھینک کر حضرت علی سے فرمایا کہ ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں میں سے لے لو اور اس کو ہانڈی میں چڑھا دو اور اس کو پکاؤ، باقی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے گائے کی قربانی کی۔ پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے زمین پر بیٹھ کر کہنے لگے اس طرح تیرے ہاتھ میں گردن، نبی کی گردن تیرے سامنے ہے، جو تو مرضی کرے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو اللہ کا احسان ہے، آپ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی۔ پھر آپ نے دائیں طرف سے بال منڈوائے اور ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائے۔ ان میں سے خالد بن ولید نے کچھ پیشانی کے بال لے کر اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے، پھر وہ ٹوپی سر پہ رکھ کے اوپر لوہے کی ٹوپی رکھ کے جہاد کیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے ان بالوں کی برکت تھی، خالد بن ولید نے بڑے بڑے لشکروں کو توڑ کے رکھ دیا، کبھی شکست نہ کھائے۔ اس کے بعد دائیں طرف کے بال آپ نے بائیں طرف کے بال منڈوا کر آپ نے وہ صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہ جب آپ نے کنکر مارے تو اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ خطبہ دیا، وہی 9 تاریخ والا خطبہ پھر آپ نے یہاں دہرایا، پھر اگلا کام کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کھانا تیار ہو گیا تھا، وہ کھانا ہماری طرح تو تھوڑا مسالے دار ہو، تو وہ ابالا کو کچ پک ہوا تو آپ نے وہ شوربہ بھی پیا اور اس کا گوشت بھی کھایا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور آ کر آپ نے طواف زیارت کیا۔ یہ طواف زیارت آپ کا اونٹنی پر تھا، اسی طرح آپ استلام کرتے تھے ایسے اس لکڑی کے ذریعے سے۔ پھر 2 نفل پڑھ کے آپ گئے حجر اس پر زمزم کے کنویں پر، اور وہاں جا کر آپ نے عباس سے کہا میرا جی چاہتا میں خود لوگوں کو پلاؤں، چونکہ آپ کے خاندان کے ذمہ تھا، لیکن پھر لوگ میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، مجھے پانی دو۔ تو عباس نے کہا بیٹے عبداللہ سے جاؤ بیٹے وہ اپنی ماں سے کہو اس ڈول میں سے دے۔ آپ نے فرمایا اس ڈول میں سے دو جس میں سے سارے پی رہے ہیں۔ کہا جی یہ گندا ہو گیا، کہا نہیں یہی دو جس میں سارے پی رہے ہیں۔ تو آپ نے اسی ڈول میں سے پانی پیا جس میں سے سارے پی رہے تھے، جیسے اٹھایا اور یہ منہ کو لگاتے گئے، چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے، جب بھر گیا نا پیٹ تو پھر وہ سارا اپنے اوپر الٹا لیا، اسی کو اپنے اوپر الٹا لیا، گرمی تھی بہت۔ پھر آپ نے اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی، یا ایک قول کے مطابق مینا میں پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ مینا میں تشریف لائے اور وہ دن آپ نے 10 تاریخ کا دن آپ نے پھر یہاں گزارا۔ 11 تاریخ کو یوم الاقارع کہا جاتا ہے، سری پائے کھانے کا دن۔ وہ جب 10 کو قربانیاں کرتے تھے تو سری پائے وہ دیگوں میں چڑھا کر ساری رات پکاتے تھے، صبح اٹھ کے وہ تیار ہوتے تھے، وہ کھایا جاتا تھا، اس کو سری پائے کھانے کا دن کہا جاتا ہے، یوم الاقارع۔ 11 تاریخ کو اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو اس میں اشارہ تھا آپ کے رخصتی کا۔ تو پھر آپ تشریف لائے، آپ نے رمی کی، پہلی رمی کی تو آپ نے اس کے بعد کتنی لمبی دعا کی؟ جتنا سورہ بقرہ کے پڑھنے میں وقت لگتا ہے، پونا گھنٹہ دعا کی۔ پھر دوسری رمی کی تو پونا گھنٹہ دعا کی۔ پھر تیسری رمی کی، چونکہ اس کو جمرۃ العقبہ کہتے ہیں، یہاں گھاٹی تھی، جگہ تنگ تھی، کھڑا ہونا مشکل تھا، اس لیے آپ نے یہاں دعا نہیں کی، نہ پہلے دن، نہ دوسرے دن، نہ تیسرے دن، کہ
وہ رش کی وجہ سے وہ تنگی تھی تو لہذا آپ پھر واپس آ گئے. رمی کرتے ہوئے آپ مینا کو آپ نے سیدھے ہاتھ پہ رکھا اور بیت اللہ کو الٹے ہاتھ پہ رکھے ہیں اس طرح. ادھر بیت اللہ ہو گیا, ادھر مینا ہو گیا تھا. لیکن آج تو جس طرف سے بھی سہولت ہو اس طرف سے مارنی چاہیے. آج کل تو رمی میں جان بچانا ہی مشکل ہو جاتا ہے, تو جس طرف سے آسانی ہو اس طرف سے. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا نہر میں نہاتے ہوئے منہ قبلے کی طرف ہو پیٹھ قبلے کی طرف, انہوں نے فرمایا منہ کپڑوں کی طرف ہو, کوئی چور نہ لے جائے. تو اس لیے میں کہتا ہوں رمی کرتے ہوئے وہاں سے رمی کرو جہاں سے جان بچ جائے, یہاں سے سہولت ہو آسانی ہو. اس کے بعد پھر آپ واپس تشریف لائے اور وہ دن آپ نے گزارا. 12 کا دن کوئی خطبہ نہیں, کوئی تقریر نہیں, کوئی بیان نہیں. مزدلفہ کی رات میں آپ نے کمزور مستورات کو, کمزور لوگوں کو آگے جانے کی اجازت دے دی. آپ کی ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی, وہ تشریف لے آئی تھی. لیکن ان سے فرمایا کہ طلوع فجر سے پہلے رمی نہ کرنا, طلوع فجر سے پہلے. 13 کی پھر آپ رمی کے بعد 13 کی رمی آپ نے سواری پہ بیٹھ کے کی ہے. آپ تشریف لے گئے اور ظہر کی نماز جا کر آپ نے خیف و بنی کنانہ میں ادا فرمائی. پھر آپ نے ظہر اثر مغرب عشاء 4 نمازیں وہاں پڑھی. تہجد عشاء کی نماز کے بعد حضرت عائشہ نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا تیرا حج ہو گیا؟ کہ نہیں میری سوکنوں نے کیا ہے, میں نے بھی کرنا ہے. ان کا وہ عذر آ گیا تھا. تو آپ نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلا کر فرمایا جو اپنی بہن کو تنعیم سے احرام بندوا کے عمرہ کرا کے لاؤ. تو ان کو عمرہ کرانے چلے گئے. آپ نے آرام کیا اور تہجد کے وقت اٹھے اور سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے. اتنے میں سامنے سے آگے دونوں آ رہے تھے, بہن بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور عبد الرحمن. پھر آپ نے آ کر بیت اللہ کا طواف کیا, یہ طواف وداع. طواف کرنے کے بعد آپ ملتزم سے چمٹ گئے, ایسے دونوں ہاتھ لمبے کر کے اور یہ سیدھا گال سینہ ایسے لگا کے اس طرح. کافی دیر آپ کھڑے رہے, روتے رہے, کھڑے رہے, روتے رہے. اس کے بعد آپ نے آ کر فجر کی نماز پڑھائی, اس میں والطور کی تلاوت فرمائی. ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تھک گئی ہوں, میں طواف کیسے کروں؟ آپ نے کہا میں نماز پڑھاؤں گا, تم سواری پہ بیٹھ کے طواف کر لینا, طواف وداع. تو طواف وداع کے دوران پھر حضرت فجر کی نماز کے دوران حضرت ام سلمہ نے طواف وداع کیا. جب واپس لوٹے تو کہا گیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو مینسز شروع ہو گئے. کہا او ہو یہ تو ہمیں بٹھا کے رکھ دے گی. پھر آپ نے کہا کیا اس نے طواف زیارت کر لیا ہے؟ کہاں جی طواف زیارت تو ہو گیا, طواف وداع نہیں ہوا. کہا کوئی نہیں, چلو چلو الرحیل, بس واپسی. پھر آپ نے زمزم کا پانی ساتھ لیا اور یہاں سے آپ 14 تاریخ کو چلے اور 22 کو آپ دوبارہ ذوالحلیفہ پہ پہنچ گئے. وہاں آپ نے رات قیام کیا. صبح جب آپ جبل احد پر آپ کی نظر پڑی مدینے آتے ہوئے تو آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ وہ جبل ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. یہ تو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر حج. اب اس میں مسائل میں علماء کا اختلاف ہے, علماء آپ کے ساتھ ہیں, آپ ان سے پوچھ کے کرتے رہیں, چلتے رہیں. یہ سفر ہم سے کچھ مطالبے کرتا ہے چند ایک, میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ہم عرفات میں جا رہے ہیں, میں نے پہلے بھی اشارہ کر دیا, عرفات کے میدان کا تقاضا ہے توبہ کرنا. یہ 9 تاریخ کا تقاضا ہے توبہ. یہاں پہلا حاجی, پہلی حاجن تھے اما حوا اور بابا آدم, انہوں نے آ کر یہاں توبہ کی تھی. تو ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ وہاں جا کے توبہ کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں معاف کرنا اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ سب سے زیادہ پسند عمل اللہ کو گناہگار کا رونا اور توبہ کرنا ہے. ایک روایت میں نے پڑھا, بڑا زمانہ ہوا یاد نہیں ہے وہ کہاں پڑھا تھا, جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں, الدمعۃ الواحدہ, ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے. اور جو شروع ہی ہو جائے ساری زندگی لگا رہے ہیں, تو لہٰذا اس کا کوئی خاص کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو بھائیو مستورات سے بھی گزارش, آپ سے بھی, کہ جب ہم عرفات میں جائیں تو ہم توبہ کرنے کے لیے جائیں. ہمارا وہاں کا قیام ہے اس شہنشاہ کے دربار میں جا کر اپنے گناہوں کو, یہ میری خطائیں, یہ میرے گناہ ہیں, تو فضل فرما دے اور مجھے معاف کر دے. اور معاف کرنے کا نظام ایسا زبردست ہے کہ اللہ قارون جب زمین میں دھنس رہا تھا
آج کا تو کافر بھی قارون سے اچھا ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ قارون جب زمین میں دھنس رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو، تو وہ کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو۔ جب سارا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تو نے نہ بخشا، تو نے نہ معاف کیا، مجھ سے ایک دفعہ بھی معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر کے باہر کھڑا کر دیتا۔ تو اس لیے بھائی ہمارا جو وہاں کا قیام ہے وہ وہاں بڑے قیمتی لوگوں کے آنسو ہیں، وہاں بڑے عظیم لوگوں کی آہ و بکا کی گونج ہے جو آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو وہاں ہمارا جانا اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہے، توبہ کرنے کے لیے ہے، اور یہ اس کا سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور اس لیے اس دن کی ساری عبادت دعا ہی ہے، اللہ اس کو دکھڑے سنانا، اسی کے سامنے رونا دھونا۔ دوسری چیز جو ہے وہ 10 تاریخ کو جب ہم مینا میں آئیں گے تو مینا میں ایک 10 تاریخ کا ہمارے اوپر ایک تقاضا ہے، وہ ہے آج سے آپ کوئی 4000 سال پیچھے اگر دیکھنے کی کوشش کریں، اگرچہ بڑا ناممکن ہے دیکھنا، کہ یہاں ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک اس کے سامنے ایک معصوم لڑکا ہے۔ وہ لڑکا نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی نوکر ہے نہ کہیں سے پکڑا ہوا ہے، اس کی پشت سے نکلا ہے 60 برس کی دعاؤں کے بعد، یا اللہ بچہ دے، یا اللہ نیک دے۔ جب مل گیا، جب وہ کھیلنے بھاگنے دوڑنے والا بن گیا تو اللہ نے کہا چھری اٹھا اور اسے گردن پہ پھیر دے۔ تو یہاں جمرہ عقبہ کے پاس باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، 10 کا دن ہے، اور باپ بیٹے سے کہہ رہا تجھے ذبح کرنا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ آگے بیٹا کہتا ہے یا ابتے کا لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بجائے پریشان ہونے کو خوش ہو گئے، اور تفعل بغیر فا واو ثم کے بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا تقاضا ہوا ابھی کرو، فوراً کرو، دیر نہ لگاؤ، ما تؤمر، جس طرح ذبح کر تجھے جیسے تجھے پسند ہو، الٹا لٹا کے، سیدھا لٹا کے، دائیں کروٹ بائیں کروٹ، کر جا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابن قدامہ نے ایک روایت نقل کی ہے اس پر، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو خوشی ہو گیا، کس بات کی خوشی؟ کہ آپ کی جدائی پہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے اچھا ہے، دنیا کی جدائی پہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے اچھی ہے، البتہ مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے کہ اسے بڑا دکھ ہوگا، تو اپنا کرتا اتار دیں کہ یہ کرتا میری ماں کو دے دیں، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دیں، اور آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، اپنے چہرے پہ پٹی باندھ لیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، تاکہ آپ کی شفقت کہیں ہاتھ کو روک نہ دے، میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت کہیں آپ کو تکلیف نہ دے دے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، آسمان زمین کی گردش رکنے کو ہو گئی، پہاڑوں کے سانس تھم گئے، رک گئے، ساری کائنات میں بھونچال، ساری کائنات کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جب 92 برس کے بوڑھے باپ نے اپنا گھٹنا اس کی کمر پہ رکھا، اس کی گردن کو اٹھا رہا ہے، ذبح کرنا، ککڑ ذبح کرنی اوکھی ہے تو پتر پہ ذبح ہوندا ہے۔ جب اس کی گردن کو اٹھایا اور کہا اے میرے رب، اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی تو آج پھر اپنی ناراضگی دور کر دے، اور اگر تیرا امتحان تھا میرے لیے کوئی تو آج مجھے امتحان میں پاس کر دے۔ ان کلمات نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا، اور فرشتوں کے بھی ہائے ہائے ہو گئی، اور یہ کہہ کر ابراہیم نے جو چھری چلائی تو آسمان سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين۔ واہ 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 ابراہیم، تو نے مجھے خوش کر دیا، ہاں یہی کام ہوتے ہیں میرے ماننے والوں کے۔ تو 10 تاریخ کو چھری چلانی ہے، بکرے پر نہیں، اپنے جذبات پر، احساسات پر، شہوات پر۔ وہ دیکھو اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو چھوڑ دو، ہم سے کہہ رہا ہے حرام پہ چھری چلاؤ، جھوٹ جو پہلے ہی حرام ہے، زنا جو پہلے ہی حرام ہے، غیبت جو پہلے ہی حرام ہے، سود جو پہلے ہی حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی جو پہلے ہی حرام ہے، گانا بجانا، موسیقی، یہ فلمیں، یہ ڈرامے جو پہلے ہی حرام ہے، کہ یہ ان پہ چھری چلاؤ۔ وہ تھوڑا ہی ہو جو بچوں پہ چھریاں چلاؤ گے، میں تم سے وہ چھڑوا رہا ہوں جو پہلے ہی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کی پہلی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو یاد کرو، بوڑھا باپ ہے اور جوان معصوم 6 برس کا بچہ ہے۔ پرایا بچہ بھی ہو تو پیارا لگتا ہے جب وہ اپنی کوکس اپنی پشت سے نکلا ہو، جس ماں نے جنم دیا ہو، اور 6-7 برس کی عمر میں کیا گزری ہوگی، اور چلا دی چھری، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے سبق دے دیا گیا کہ ہاں 10 تاریخ آ گئی ہے،
آج چلا دو چھریاں اپنے گندے جذبات پر، گندی شہوات پر، گندے جذبوں پر چلا دو چھریاں، یہ ہم سے مطالبہ کیا گیا۔ تو بھائیو 10 کا مطالبہ اس سے بھی بڑا مطالبہ ہے کہ ساری زندگی من چاہی نہ ہو، رب چاہی ہو۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، جو اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگے ساری زندگی غمگین رہے، جو رب کو خوش کرنے میں لگے وہ یہاں بھی خوش ہو گئے وہاں بھی خوش ہو گئے۔ اپنے آپ کو خوش کرنے والوں کو کبھی ہم نے خوش دیکھا نہیں، انہیں ہمیشہ تڑپتے ہی دیکھا ہے ماہی بے آب کی طرح۔ وہی خوش رہے جنہوں نے اللہ کو خوش کرنا اپنا کام بنا لیا۔ یہ دوسرا مطالبہ ہے، حقیقت حج کی حقیقت ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں اس حج میں مل رہی ہے وہ 11 تاریخ کو مینا کی وادی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل مل رہی ہے۔ وہ دعوت کا کام ہے، وہ تبلیغ کا کام ہے، جو آپ بھائی صرف تبلیغی جماعت کا سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ 11 تاریخ کو جب یہ آیت سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اشارہ تھا کہ جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو آپ نے اس دن رمی کرنے کے بعد ایسے زور سے خطبہ دیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عرفات میں ربیہ ساتھ کھڑے تھے، آپ ان کو کہتے ربیہ لوگوں سے کہو یہ کرو یہ کرو، لیکن عرفات 11 تاریخ کو مینا میں جب آپ کی آواز بلند ہوئی، ایسا جوش تھا آواز میں کہ مینا میں جہاں جہاں جس کا خیمہ تھا ہر مرد عورت اپنے اپنے خیمے میں آپ کی آواز کو پوری طرح سن رہا تھا، قریب اور دور کے سننے والوں میں فرق کوئی نہ تھا۔ ابو یزید رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے ہاتھ میں آپ کی اونٹنی کی نکیل تھی، ازبا اونٹنی پر سوار تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے بالکل منہ کے نیچے کھڑے تھے، اور اس نے آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ ساری مینا کی وادی گونج اٹھی۔ اس میں آپ نے فرمایا هل بلغت، بولو میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ کہ بلغت فقد بلغت، پہنچا دیا تھا۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، اب تم آگے پہنچا دو۔ تو مینا میں آ گئے نا 11 تاریخ کو، یا تو دائیں بائیں ہو کے نکل جاؤ، ہیں دم دے کے نکل جاؤ۔ 11 تاریخ کو او ہی نہیں آنا ہے تو تبلیغ فٹ ہو گئی۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، فلیبلغ 3 دفعہ آپ نے کہا هل بلغت، میں نے پہنچایا، کہا جی پہنچایا، کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، اب آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہو گیا۔ یہ تیسری چیز ہے جو اس حج کے اندر اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے۔ حج کے ذریعے سے ہجرت کا دروازہ کھلا۔ آپ نے ہر سال حج کیا ہے، جب آپ مکہ میں تھے ہر سال حج کیا۔ 11ویں سال کا حج تھا نبوت کا، تو آپ کو 6 نوجوان ملے، ابو الحسن بن تیہان، عبادہ بن صامت، عبداللہ بن رواحہ، اسد بن زرارہ، نعمان بن حارثہ، سعد بن الربیع، 6 نوجوان ملے۔ آپ نے ان کو دعوت دی، وہ مسلمان ہوئے۔ اگلے حج میں 12 آئے، وہ مسلمان ہوئے۔ اس سے اگلے حج میں 72 آئے، 2 عورتیں ام منی ام عمارہ، اور 70 مرد۔ بیعت ہوئی اور طے پایا کہ اب میں مدینے آؤں گا۔ نبوت کے 14ویں سال ستمبر کے مہینے میں آپ نکلے ہیں، اور 1 ربیع الاول تھا، اور ادھر ستمبر کا مہینہ تھا 22 تاریخ، 14 تاریخ تو آپ وہاں سے نکلے، اور 8 دن کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں قباء میں قیام فرما کر۔ پھر آپ 2 ہفتے قیام کیا، پھر آپ مدینہ میں اترے، اور مدینہ میں خوشی منائی جا رہی، عید ہو رہی ہے، رسول اللہ آ گئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، بچیاں باہر آ گئیں۔ جو بچیوں نے اشعار پڑھے وہ فی البدی تھے، کسی نے پہلے یاد نہیں کرائے تھے۔ سنیہ گھاٹی ہے، آپ گھاٹی سے پہلے یوں آ رہے ہیں، پھر آپ کی اونٹنی ایسے چڑھتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے۔ جب آپ یوں چڑھے پہلے اونٹنی، پھر آپ نیچے یوں تھے نا، یوں ہی آپ کا سر ایسے سامنے چہرہ نمودار ہوا، ساری بچیوں کے منہ سے ایک دم نکلا طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا۔ یہ پڑھایا ہوا نغمہ نہیں تھا، پڑھایا ہوا نظم نہیں، سب نے ایک دم طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ وداع کی گھاٹی سے 14ویں کا چاند چڑھ آیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پہ بھی اللہ کا شکر واجب ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بامر مطاعی، اے اللہ کے نبی آپ وہ دین لائے ہیں جس پر ہم چل کے دکھائیں گے۔ 500 انصار نے آپ کی اونٹنی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور آپ کی اونٹنی چل رہی تھی، اور 500 صحابہ انصار آپ کے دائیں بائیں حالہ بنائے ہوئے چل رہے تھے، جیسے زحل کے گرد حالہ چلتا ہے۔ اور پھر ایھا
جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داعی، آج آپ کی آمد سے ہمارا شہر نورانی ہو گیا یا رسول اللہ، آپ سب سے بہترین نبی ہیں جو انسانیت کو اللہ کا پیغام سنانے آئے ہیں۔ یہ حج کے ذریعے سے، پھر آپ نے حج کیا، حج پہ امانت کو منتقل کیا۔ تو میرے بھائیوں، حج کے جو ظاہری احکام ہیں ان کی کمی بیشی تو آپ علماء سے پوچھیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ کو بتا دیں گے، اس کا طریقہ نہیں کھلائے گا۔ لیکن اگر توبہ نہ کی، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو اپنے جذبوں کو قربان کرنے کا عہد نہ کیا، 11 تاریخ کو عالم میں اسلام کے پھیلانے کا عہد نہ کیا، تو حج کی حقیقت نصیب نہ ہو۔ تو حقیقت لے کے لوٹنا ہے، بن حقیقت کے نہیں لوٹنا۔ اس حقیقت کو لے کر جاؤ بھائیو، یہیں سے اسلام کا نغمہ، یہیں سے اسلام کی فضائیں، یہیں سے اسلام کا پیغام تھا جو سارے عالم میں پہنچا اور پھیلا ہے۔ تو یہ درد لے کے جاؤ، یہ غم لے کے جاؤ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ بات سجھائی جو آج کے دور کا درد کا علاج تھا۔ وہ 1918 میں ہجرت کر کے آ گئے مدینے کے، ہم کو نا امید ہوں، کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ نے کہا واپس خواب میں حضور ملے، واپس جو اللہ کام لے کر 1926 میں پھر یہ گشتیں شروع کی اور چلتے 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 6 بر اعظم میں اللہ نے بات کو پہنچا دی۔ تو بھائیو، تبلیغ کو اپنا کام سمجھو۔ ایک ہی تو کام ہے جس نے امت کو جوڑنے کے لیے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں۔ تو تبلیغ کو یہ نہ سمجھو کہ صرف تبلیغی جماعت والوں کے ذمہ، یہ بڑا حسین کام ہے جو اللہ نے صدیوں کے بعد امت کو دیا ہے۔ اور انسان وہ ان لوگوں تک اللہ نے ہدایت کی آواز کو پہنچایا ہے جہاں تک پہنچنے کا سوال نہیں۔ 1996 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں کام شروع کیا، سٹیج کے اداکاروں میں جنہیں ہر کوئی ذلیل کہتا ہے، حقیر کہتا ہے۔ آج ہمارے حج کا جو میں تو دوسروں کے ساتھ آیا تھا، پھر یہ جدے والوں کے ساتھ آ گیا۔ ہم جو 150 کا قافلہ پاکستان سے آئے ہیں، اس قافلے کا جو امیر ہے وہ ایک مشہور اداکار تھا، اب وہ اس قافلے کا امیر ہے۔ اور وہ ایک زمانے میں مشہور اداکار تھا سٹیج کا، اور اب وہ ہمارا جو قافلہ پاکستان سے آیا اس کا وہ امیر حج۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس محنت کو کرتے 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 ہر طبقے میں پہنچا۔ اس رمضان میں ہم نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی یہ جو ہجڑے ہیں یہ بھی تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، ان کو کیوں نہیں کوئی جا کے پوچھتا۔ تو ہم نے ایک جماعت بنائی، کہانی لمبی ہے، ہم نے بڑی مشکل سے ان تک رسائی حاصل کی۔ وہ ہمارے ساتھی انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، گانا شروع کر دیا، نہ وہ اسٹیریو بجانے شروع کر دیا۔ ہمارے ساتھی بیٹھے صرف بھگانے کے تھے، بھاگ جائیں، یہ کہاں سے مولوی ہمارے پاس آ، وہ ناچ رہے ہو، وہ یہ پھر بھی بیٹھے رہے۔ کہ یہ تو مولوی جاتے ہی نہیں، نہ ناچنے پہ گئے نہ گانے پہ، یہ کیا بلائے ہیں۔ پھر اخیر کہنے لگے ہاں جی دسو کی گل ہے۔ پھر ان کو دعوت دی تو ان کا سردار تھا، بھاگی نام تھا اس کا، وہ تیار ہو گیا، باقی تو ڈر گئے۔ ان کا میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کو لے کر مسجد میں آئے تو اس نے نماز پڑھائی تو کہنے لگا، میرے پاس لے کر آیا، کہنے لگا میں نے آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے، میں نے آج تک کبھی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے پوچھا عید بھی نہیں پڑھی؟ کہنے لگا عید بھی کبھی نہیں پڑھی، آج میری زندگی کی پہلی نماز۔ تو میں نے کہا مسجد میں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہ لوگ نفرت کرتے تھے، ہم ان سے نفرت کرتے تھے، تم لوگوں نے محبت کی، ہم آ گئے۔ میں نے کہا پھر اوروں سے تو ملاؤ۔ انہوں نے کہا ملاتا ہوں۔ تو اس نے کوئی 7-8 خسرے اکٹھے کر دیے، پھر ان کو ہم نے بٹھایا، اکرام کیا، نمازیں پڑھائیں، ان کی 3 دن کی جماعت بنائی۔ 3 دن کی جماعت میں نکلے، ان میں سے ایک آتے ہی واپس اعتکاف میں بیٹھ گیا، 10 دن کا اعتکاف کیا۔ ان میں سے ایک تھا وہ بڑا روتا تھا، کہنے لگا میں ایک دفعہ گیا تھا مسجد میں تو کسی نے مولوی صاحب کو کہا یہ خسرا ہے، تو انہوں نے کہا خسرے کا مسجد میں کیا کام ہے، نکال دو اس کو۔ تو لوگوں نے مجھے مسجد سے نکال دیا۔ اس کے بعد میں آج آیا ہوں، تم لے کر آئے تو میں آیا ہوں۔ تو ابھی جب میں حج پہ آ رہا تھا تو میں اپنے گاؤں میں تھا، تو وہ مجھے بھاگی ملنے آیا، کہنے لگا دیکھو میں نے اب توبہ کر لی ہے، اب میں نہیں ناچوں گا۔ تو اب مجھے کام تو کچھ آتا نہیں، پھر کوئی میرے راشن پانی کا تو انتظام کر۔ میں نے کہا انشاءاللہ وہ میرے ذمہ ہے، لیکن تو اب پکا رہو۔ ان کا میں تو اب مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں، قاعدہ سیکھ رہا ہوں، نماز سیکھ رہا ہوں،
اور نماز پڑھتا ہوں، پوچھ لو سب سے، میرا اب دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس طرف کو جاؤں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ امت کے ہر طبقے میں اس بات کو پہنچا رہا ہے۔ تو اس کے اندر تبلیغی جماعت کے ذمہ نہ سمجھیں، یہ اس کے خوبصورت اصول ہیں کہ انہوں نے توڑ کی باتوں سے بچ کر، نفرت کی باتوں سے بچ کر، محبت بھرے انداز میں بات کر کے ساری دنیا کے ہر طبقے میں اللہ نے بات کو پہنچا دیا۔ تو بھائیو اس کے بھی ارادے کر کے جانا اور توبہ کر کے جانا۔ جب آپ پاکستان جائیں، انڈیا جائیں، جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، تو 4 مہینے چلے کی جہاں بھی کوئی ترتیب بنے وہ ضرور وقت لگائیں۔ یہاں رہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی گشتوں کی ترتیب بنتی رہے تو انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا رہنا قیمتی بنائے گا، بابرکت بنائے گا، ہم اوروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ یہاں ایک لڑکا تھا جدے کا، اس کا نام ہانی، وہ آیا تھا قطر میں، تو مجھ سے ملا تو اس نے 2-3 دفعہ خودکشی کی کوشش بھی کی تھی، نشوں میں غرق تھا۔ تو میں نے پوچھا تم نے کیسے توبہ کی؟ کہا میرے تو سگے بھائی مجھے چھوڑ گئے تھے، ماں باپ چھوڑ گئے تھے، تو میں ایک جگہ کھڑا تھا تو ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ انا اخوک فی الاسلام، کہنے لگا یہ ایک جملہ مجھے کھا گیا، کہ میرا تو بھائی مجھے بھائی نہیں کہتا، یہ مجھے کیسے کہہ رہا ہے میں تیرا بھائی ہوں، انا اخوک فی الاسلام، اور ہم فلاں مکان پر ہم تشریف لائیں گے، چلو اس کے ساتھ گیا، بات سنی تو اللہ نے زندگی بدل دی، 4 مہینے لگے اور کتنوں کی وہ زندگی بچانے کا ذریعہ بن گئی۔ اس لیے بھائیو ایسی مدینہ منورہ میں ایک نوجوان تھا، یہ گٹار بجاتا تھا، گٹار، تو وہ نکلا اور جنوبی تھا، جنوبی، غسل میں نہیں گیا، تو ہمارے اس کو ساتھی ملے، اس کو مسجد کی دعوت دی، تو یہ اس وقت کا بات ہے جب ابھی کام کھلا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو مسجد میں جا نہیں سکتا ہوں۔ خیر اس کو وہ لے گئے، غسل کروایا، کپڑے پہنائے، اللہ نے اس نوجوان کی زندگی کو بدلا، وہ تو کوئی ولی اللہ ہی بن گیا۔ میں حیران ہوں اس شخص، اس کی کرامات ہیں ایسے۔ تو ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاس آ گئے کچھ دوست تھے علماء، کہا یہ تم کن کے پاس پھنس گئے، یہ تو سارے جاہل لوگ ہیں۔ میں نے کہا عالم آئے نہیں، جاہلوں نے پھنسا لیا تو کیا کرتا؟ پھر انہوں نے کہا یہ تو سارے بدعتی لوگ ہیں، کہ سنت والے آئے نہیں، بدعت والے آئے، انہوں نے پھنسا لیا، تم آ جاتے، تم کیوں نہیں آئے؟ اگر تم سنت والے تو تم آ جاتے، تم علم والے تم آ جاتے، تم کیوں نہ آئے؟ میں تو کب سے گٹار بجا رہا تھا، مدینے میں گٹار بجاتا تھا، یہ پاکستان سے چل کے آ کے میری ہدایت کا ذریعہ مانا، تم مدینے میں رہ کر تم نے میرا خیال نہ کیا، تو جن کے ذریعے سے اللہ نے مجھے ہدایت دی مجھے تو وہی پیارے لگے۔ تو یہ داستانیں ہیں، داستانیں میرے بھائیوں۔ تو یہاں سے جا کر وقت لگانے کی بھی ضرور نیت کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ ہمارا یہ سفر قبول فرمائے، ہماری کمی کوتاہیاں معاف فرمائے۔ امت پر خطرات ہیں، اتنے لوگ ہیں، کوئی تو رو کے مانگو اللہ سے، شاید کسی کی اللہ سن لے اور ان مشکلات سے یہ بیڑا پار ہو جائے۔ بڑی ہی دگرگوں کیفیات ہیں، رونے والے کوئی نہیں ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے، اللہ کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو خود کہتا مجھے مناؤ میں فوراً مان جاؤں گا، کوئی منت بھی نہیں اتنی بڑی کرواتا۔ تو بات یہ ہے کہ رونے والے ہوں، کوئی اس کے سامنے تڑپنے والے ہوں تو مسئلہ تو آسان ہو جائے۔ تو بھائی یہ سفر، اس میں جو مشقت ہے اس کو بھی اللہ کے لیے برداشت کیا جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا و مولانا انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانك العظيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، تو نے ہمیں بلایا، ہم خود نہیں آئے، تیرے کہنے پر آئے، تیری اجازت سے آئے، اور یا اللہ تیرا در، تیرا یا اللہ دربار آج تیرے فقیروں سے بھرا پڑا ہے۔ بے شک ہم بڑے گندے ہیں، گناہوں کے بوجھ لے کر آئے ہیں، غلاظتوں کا ڈھیر لے کر آئے ہیں۔ تو نے تو کہا تھا کہ میں اچھے بن کے آؤ، یا اللہ پر ہم تو اچھے بن ہی نہ سکے، گندے ہی ہو کر آئے، پہلے سے زیادہ غلیظ ہو کر آئے ہیں، اور گناہوں کی گندگیاں لے کر، آنکھیں گندی، زبان گندی، ہاتھ گندے، پاؤں گندے، وجود گندا، غلاظت ہی غلاظت لے کر آئے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ تو اکیلا بادشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ تو یا اللہ ہماری جان کے بھی در پہ ہیں، اور فقیروں کے لیے ویسے ہی دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اے میرے مولا، یہ تیرے فقیر اور فقیرنی آئے بیٹھے ہیں یا اللہ، یہ تجھے منانے آئے ہیں میرے مولا۔
تو روٹھا ہوا ہے بڑے زمانے سے، اب تو مان جائے یا اللہ، ہم تو برباد ہو گئے میرے مولا، اپنے بھی مار رہے ہیں پرائے بھی مار رہے ہیں یا اللہ، اپنے بھی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پرائے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جانیں غیر محفوظ، مال میں غیر محفوظ، عزتیں غیر محفوظ، یا اللہ تو آ جا کہ اب یا اللہ مسلمان کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، یا اللہ انہیں بتا دے تو شارق سے زیادہ قریب ہے، اب بھی ہے یا اللہ، دیکھیے کپڑے اتار کے احرام باندھے ہوئے یا اللہ، خیموں پہ بستر چڑھے ہوئے، پیشاب کی تنگی، وضو کی تنگی، کھانے کی تنگی، میرے مولا کتنے نوجوان، کتنے مرد عورتیں، کتنی جھکی کمر والے بوڑھے ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ، جن سے چلا نہیں جاتا، وہ ریڑھیوں پہ بیٹھ کے ہوئے ہیں، جن سے ایک قدم نہیں اٹھایا جاتا، ان کو بچوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے یا اللہ، اتنے فقیر آ گئے ہیں یا اللہ، اب ابو بکر جیسے تو نہیں آئیں گے، عمر عثمان علی جیسے تو نہیں آئیں گے، اب فاطمہ عائشہ جیسی مائیں بیٹیاں کہاں سے آئیں گی میرے مولا، یہی ہم حقیر فقیر غلیظ گندے نکمے یا اللہ، ہم تجھے منانے آئے ہیں میرے مولا، مان جا، ساری دنیا نے ہتھیار ہم پہ اٹھا لیے یا اللہ، کوئی جائے پناہ نہیں رہی میرے مولا، یا اللہ ہر وقت ہمیں اپنی عزتوں کے جان مالوں کے خطرے پڑ گئے یا اللہ، اے میرے رب تو آ جانا، ورنہ یہ تانا دیں گے تمہارا اللہ کہاں چلا گیا ہے، تمہارا اللہ کہاں چلا گیا یا اللہ، تو آ جا، ہم تجھے لینے آئے ہیں میرے رب، تو آ جا، ہم تجھے لینے آئے ہیں میرے مولا، آیا ہماری سن لے، کوئی کچھ نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے، میں تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ یا اللہ، تجھے تیری عزتوں بلندیوں کا واسطہ یا اللہ، تجھے جو اپنے محبوب سے پیار تھا، تجھے اس محبت کا واسطہ یا اللہ، آج ہم ڈرے ہوئے میرے مولا، تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں یا اللہ نیلام ہو گئی، عزتیں ان کی، جوان بیٹے زیر و زبر ہو گئے میرے مولا، لاشوں کو کتے گھسیٹ گئے میرے مولا، کہیں تیرا پانی بفر کے آ رہا ہے، کہیں تیری ہوائیں طوفان بن رہی ہیں، کہیں یہ فرعون شداد ہمیں مٹانے پہ آئے ہوئے میرے مولا، تو آجا، ہم بھی خوف زدہ ہیں، ہمارے بچے خوف زدہ ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیویاں خوف زدہ ہیں میرے مولا، وہ آ جانا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا کر دینا یا اللہ، اے اللہ تجھے کون پوچھے گا یا اللہ، ہماری منت مان لے یا اللہ، ہماری منت مان لے میرے مولا، ہماری منت مان لے یا اللہ، آ جانا یا اللہ، بچہ بھی ضد کر کے ماں کو اٹھا ہی لیتا ہے، بچہ بھی ضد کر کے باپ کو اٹھا لیتا ہے یا اللہ، رو دھو کے اس کو اٹھا ہی لیتا ہے یا اللہ، ہم بھی تیری تو آگے ہائے کرنے یا اللہ، ہماری تو بس ہو گئی ہے یا اللہ، ہم تو ہلاک ہوئے پڑے میرے مولا، تو یا اللہ یہ فقیروں کے طفیل آ جائے یا اللہ، اس وادی میں کوئی مرد عورت کیا کوئی عمل تجھے پسند ہو تو یا اللہ امت کی تقدیر بدل دے یا اللہ، امت کی تقدیر بدل دے یا اللہ، بدل دے یا اللہ، ہم چوہوں کی طرح پنجروں میں بند کر دیے گئے میرے مولا، یا اللہ مرغی کی طرح دے بس ذبح کیے جا رہے ہیں میرے مولا، اپنوں کے ہاتھوں میں بھی یا اللہ خنجر ہیں، غیروں کے ہاتھوں میں بھی یا اللہ، اب تو بتا ہم کہاں جائیں یا اللہ، تو مہربانی کر دینا یا اللہ، بس کر دے یا اللہ، اب بس کر دے میرے مولا، اب بس کر دے، اب بس کر دے یا اللہ، ہمیں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، اپنے عرشوں سے ہمیں پیار سے دیکھ لے یا اللہ، یا اللہ ہمیں پیار سے دیکھ لے میرے مولا، اے زمین و آسمان کے رب، اپنے کرم کا معاملہ کر دے، فضل کا معاملہ کر دے، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں مولا، ہم ٹوٹی ہوئی کشتی پہ سوار ہیں میرے مولا، ہماری بھی آہو بکا ہے، ہمارے بچوں کی آہو بکا ہے یا اللہ، ہم پہ کوئی بھی تو رحم نہیں کرتا، تو نے بھی نہ کیا تو پھر ہم جائیں گے کہاں یا اللہ، ہمیں کوئی بھی پناہ نہیں دیتا، تو نے بھی نہ دی تو کہاں جائیں گے یا اللہ، یا اللہ، او حفیظ اللہ، او کریم اللہ، او مہربان اللہ،
ہمارے لیے فضل کرم کا معاملہ فرما دے، ہماری عام حاضری قبول کر لے، دنیا اور آخرت عافیت والی دے دے، عافیت والی دے دے، ہمیں ان دکھ دردوں سے بچا لے میرے مولا، ہمارا یہ سفر قبول کر لے۔ ہم کل تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، یہ علم بڑے گندے ہیں میرے مولا، مجرم عدالت میں پیش ہوتے ہیں، ہم ایسے جائیں میرے مولا، ہمارے پاس کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، تیرا اپنا فرمان ہے، ریت کے برابر گناہ لے کر آؤ، ہم اتنے ہی گناہ لے کر آ رہے ہیں اللہ، تو اتنی ہی بخشش لے کر آ جا میرے مولا، اتنی بخشش لے کر آ جا، دنیا کی جہنم سے بچا، آخرت کی جہنم سے بچا، یہاں کے دکھوں سے بچا، آگے کے دکھوں سے بچا، بچا لے میرے مولا، ہم سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔